السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی میرے بھائی علی کی ہے۔ میرے بھائی کی شادی پسند کی تھی، لیکن اس کی شادی سے تمام خاندان والے ناخوش تھے۔ خاص طور پر تمام ننیال ناراض تھا، کیونکہ پہلے بھائی کی منگنی میرے ماموں کی بیٹی شازیہ سے ہوئی تھی۔ لیکن بھائی کو صبا پسند آ گئی۔ اس نے امی ابو سے بات کی کہ اگر میں شادی کروں گا تو صبا سے، ورنہ گھر چھوڑ جاؤں گا۔ ہم 3 بہنوں کا وہ اکلوتا بھائی تھا، اور امی ابو کی تو اس میں جان بستی تھی۔ آخر کار امی ابو نے بھائی کی بات مان لی، اور اس طرح شازیہ اور بھائی کی منگنی ختم ہو گئی۔ ماموں امی سے کہتے کہ منگنی کر کے توڑ دی تم نے، اب اس بہو کو چلتا کرو۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے کہ ایسی بہو لے آئی ہو جس کو اس کے والدین نے جہیز تک نہیں دیا؟ ماں ان سے کہتی کیا کروں جب میرا لڑکا اپنی بیوی کو اس قدر چاہتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پر رشتہ دار عورتوں نے ان کو اکسایا کہ تم بہو کے بارے میں بیٹے کے دل میں برائی ڈالو تاکہ اس کا دل بیوی سے بڑھ جائے، یوں تم اس کو طلاق دلوا کر اپنی بھتیجی لے سکتی ہو۔ امی نے ایسا نہ کیا، مگر جب بھابھیوں نے بہت کان کھائے تو رفتہ رفتہ ان بدخواہ عورتوں کا اثر قبول کر لیا اور بیٹے سے بے اتنائی برتنی شروع کر دی۔ امی نے بہو پر کوئی برا الزام تو نہ لگایا، لیکن میری بڑی بہنوں نے یہ کیا کہ پہلے صبا کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا، پھر ان کے دل میں بھائی کی طرف سے کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ اس سادہ لڑکی نے نندوں کی کئی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ اب جب بھی علی بھائی گھر آتا، بیوی اسے ناراض ملتی۔ وہ سبب پوچھتا تو صبا کچھ نہ بتاتی کہ نندوں نے قسم دی تھی کہ ہمارا مت بتانا۔ امی کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا۔ انہوں نے بھی بھتیجی کی منگنی ٹوٹنے کے دکھ کو دل سے فراموش نہ کیا تھا، تب ہی ایک مجرمانہ چپ سادھے رکھتی تھی۔ اب صبا تو نندوں سے گلی ملی رہتی، مگر اپنے شوہر سے اس کی بے رخی بڑھتی جاتی تھی، جس کی وجہ علی بھائی سمجھ نہ پائے تھے اور پریشان رہنے لگے۔ وجہ معلوم ہو تو انسان کچھ نہ کچھ حل کر لیتا ہے، لیکن یہاں تو عجیب معاملہ تھا کہ بیوی کچھ بتاتی بھی نہیں تھی اور کٹی کٹی بھی رہتی تھی۔ اس صورتحال سے میرا بھائی تنگ آ گیا۔ اس کا اپنی بیوی سے بلا وجہ جھگڑا رہنے لگا۔ بھائی کو احساس ہونے لگا کہ صبا اس پر شک کرتی ہے۔ وہ بہت حیران تھا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ صبا کبھی بھائی کے کپڑے سونگھتی، کبھی بے تکے سوال کرتی۔ بھائی بس اس کا منہ ہی تکتا رہ جاتا تھا۔ ایک دن بھابھی ان کو بتائے بغیر ہی میکے چلی گئی۔ کچھ دن سے وہ سخت بیزار نظر آتی تھی۔ وہ صبا کو منانے گئے، ہاتھ جوڑے، قسمیں دی، مگر اس بندی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ ایک دن علی بھائی کے دوست کی بیوی رخسانہ، جو میری بھی سہیلی تھی، ان کے آفس گئی اور ان سے پوچھا، علی بھائی سچ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی دوسری لڑکی آ گئی ہے، اور صبا میں آخر کیا کمی ہے؟ اس پر کیوں سوتن لا رہے ہیں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بھائی نے کہا، رخسانہ بھابھی، یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کس نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں؟ اگر صبا کو کسی نے بہکایا تھا تو مجھ سے تو کچھ پوچھتی۔ وہ کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں پوچھے گی، نہ کبھی بتائے گی، کیونکہ آپ کی بڑی بہنوں نے اسے قسم دے رکھی ہے۔ یہ سب غلط فہمیاں ان کی ہی پھیلائی ہوئی ہیں۔ مجھے بھی رابعہ نے یہ سب بتایا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ وہ امی سے ڈرتی ہے اور آپ کو کچھ نہیں بتائے گی، اور بڑی بہنوں سے بھی۔ صبا کو وہی
باور کرتی تھی۔ کسی ناصرہ نامی لڑکی سے علی کا تعلق ہے، اس کے ساتھ وہ ہوٹل وغیرہ جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کی بہنوں نے یہاں تک صبا سے کہا کہ لگتا ہے ہمارا بھائی تمہیں چھوڑ کر ناصرہ سے شادی کر لے گا۔ علی نے حیران ہو کر یہ ساری باتیں سنی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس کی بہنیں ایسی ہو سکتی ہیں جو اس کی اچھی بھلی خوش خرم زندگی کو تباہ کرنے پر تلی تھی۔ بھائی نے کہا کہ شکر ہے رخسانہ بھابی، آپ آفس تک آ گئی اور میرا گھر بچا لیا ہے۔ دراصل رخسانہ کو میں نے ہی مجبور کر کے بھائی کے پاس بھیجا تھا، مگر منع کر دیا تھا کہ میرا مت بتانا ورنہ امی مجھ کو نہ بخشے گی۔ علی نے کہا رخسانہ بھابی، میں تو اسے آزاد کر دینے کی بات سوچنے لگا تھا۔ سمجھ رہا تھا کہ اس نے جذبات میں آ کر مجھ سے شادی کی ہے۔ اگر عورت کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو مرد کو بھی ہو سکتی ہے۔ جب عورت بغیر وجہ بتائے عرصے تک اپنے شوہر سے بے رخی اختیار کر لے۔ میں تو آفس کے کام کی زیادتی کے سبب ان دنوں دیر سے گھر پہنچتا تھا۔ گھر آ کر بہنوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا۔ بڑی بہنیں تھیں، علی سے ڈرتی نہ تھیں، مگر آج اس کا انداز ایسا تھا کہ سچ نہ بتاتے تو وہ ان دونوں کے شوہروں سے جا کر پوچھ لیتا۔ تاہم علی نے خود پر قابو رکھا، وہ بہنوں کی طرف نہ گیا۔ آخر کار بہنوں کے منہ سے سچ نکل گیا۔ علی کو بہت صدمہ ہوا، مگر اس صدمے کو بھی سہ لیا اور بیوی کو جا کر ساری بات سمجھائی۔ تب صبا کو اس کے والدین نے بھی سمجھا بجھایا۔ اس طرح اس کے والدین بیٹی کو خود اس کے شوہر کے گھر چھوڑ گئے۔ صبا بھابی نے ان دنوں بچی کو جنم دیا تو اس بچی نے بھی ماں باپ کو پھر سے محبت کی شرح رشتے میں جوڑ دیا اور ان میں صلح ہو گئی۔ سدا شکر کہ میرے بھائی اور بھابی نے ایک بار اور ایک دوسرے کو معاف کیا اور اب پھر سے خوش خرم زندگی گزار رہے ہیں۔